ہم لوگ بہت خوش تھے، بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے. محنت مشقت میں مزدوری میں بھی اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا، زندگی اچھی گزر رہی تھی، خداوند کا شکر تھا. ہم 3 بھائی ہیں، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی میرا ریلوے ملازم ہے. میں شادی شدہ ہوں. میری ایک بیٹی ہے جو کہ اب 3 سال کی ہو چکی ہے. چرچ میں جاتے آتے دعا کرتے، دعا گو لوگ ہیں ہم. توہین رسالت اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے پاکستان سے کرسچن بیرونی ممالک کو آ رہے ہیں، جن میں سے میں بھی ہوں. میں آتش بازی کا کام کرتا تھا. ملک مزمل کو 25 تاریخ کو میں نے آتش بازی کے لیے کچھ سامان دیا. شادی کے لیے محمد زاہد کی شادی تھی. ان کو میں نے 5 آتشی انار دیے اور انہوں نے رات تقریباً 7 بجے میں نے ان کو دیے. 8 بجے ان کی کال آئی کہ یہ انار چل نہیں رہے. میں گیا تو میرے جانے سے پہلے انہوں نے 3 انار توڑ دیے اور میں نے جا کے 2 چلائے، وہ چل گئے. تو میں وہاں سے وہ چلا کے جیسے میں واپس آیا تو رات 12 بجے تقریباً 12 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آ کے اپنے بقایا پیسے لے لے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں صبح لے لوں گا، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں نہیں آ کے تو لے لے، صبح کا کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا چلے. رات 12 بجے میں سویا ہوا تھا، میں اٹھ کے گیا پیسے لینے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے یہ قرآن کے کاغذ ڈالے ہیں اس میں. تو میں نے کہا یار یہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور انہوں نے یہ کہا کہ تو یہ قبول کر، ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہ تو نے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جب میں نے کیا نہیں تو میں کیوں قبول کروں. اسی وجہ سے میرے بڑے بھائی نے 1 سال 9 مہینے جیل کاٹی میرے کیس میں. صرف کیا اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی نہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا، نہ میرے بھائی نے، نہ میری کوئی فیملی نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. General Ziaul Haq, he was the man who introduced Sharia, who wanted to impose Sharia in Pakistan, who wanted to pass the derogatory laws or the discriminatory laws or the Sharia laws in this country. He constituted his own groups and then he passed the laws that is called blasphemy laws or 295B and C. آج ہم ہنستا بستا گھر تتر بتر ہوا ہے، بکھرے پڑے ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں صرف اسی وجہ سے. کیوں اور پریشان ہیں. جب پولیس میرے بھائی کو لے کے گئی تو دونوں بھائیوں کو لے گئی. انہوں نے کہا کہ طارق کو پیش کرو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وہاں کے میرے گاؤں کے مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ کرسچن آبادی کو آگ لگا دیں گے. We know the misuse of blasphemy law. We have so many people killed. You know, 8 people were killed in Khujra case. 2 people have been recently killed due to blasphemy law in court. Radha Kishan in Kasur near Lahore. And some people, the people are killed even in jails, even in the lockup. They are not spared there. It is cruelly misused. اور اسی کیس کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا، کیونکہ پاکستان میں پولیس والوں نے میری پوری فیملی، میرے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی اور 2 چاچاؤں کو اریسٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ مین وکٹم میں تھا. وہ کہتے تھے طارق کو پیش کرو اور ان سب کو لے جاؤ. اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے پاکستان چھوڑا. پاکستان میں مسیحیوں کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسیحی اچھا کھانا، اچھا پہننا اس کو خدا کی طرف سے مل جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مسلم جو لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو حکمران ہیں، پاکستانی کرسچنوں کا پاکستان میں رہنا اور جینا محال ہے. کیوں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نیچے ہی رہیں، یہ لوگ ہماری غلامی کریں. اور ہم لوگوں کو یہ غلامی کی زندگی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم اس زندہ خداوند یسوع المسیح کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں مانتے. This Pakistan is not the Pakistan of Muhammad Ali Jinnah. It is a changed one. It's a new one. It's a rigid one. It's a theocratic one. It's an Islamic one.
مسیحی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ستائے جاتے ہیں. پاکستان میں مسیحی کرسچنوں پر، بہن بھائی ہمارے جو پاکستان میں ہیں، ان پر بہت ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسیحی ہیں. کیونکہ مسلم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں کام کریں، ہماری صفائیاں کریں، ہمارے گٹر صاف کریں، بس یہی چاہتے ہیں. ان کو کرسچنوں کو اوپر دیکھ نہیں سکتے. اور توہین رسالت کا کیس ایسا ہے کہ جب کسی مسیحی پر لگ جاتا ہے، اگر وام کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اسے وہاں ہی مار دیتے ہیں. توہین رسالت کا کیس ایسا گھلونا کیس ہے. یہ مسیحی انسان لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. زیادہ تر مسیحیوں پر لگتا ہے یہ کیس. کیوں؟ مسیح ہونے کی وجہ سے. پاکستان میں توہین رسالت کا کیس مذہبی جماعتوں کی وجہ سے ہے. سنی تاریخ اور لشکر جنگوی جماعت، کیونکہ یہ لوگ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ، کلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کو اپنا نہیں پتہ، اور یہ دوسروں پر توہین لگانے پر چلے ہوتے ہیں. زیادہ تر مسیحیوں کو کہتے ہیں تو نے یہ کیا ہے، زبردستی کیا ہے، مار کے منواتے ہیں کہ تو نے یہ کیا ہے، مانو. اگر کوئی پھنس گیا سو پھنس گیا. توہین رسالت کا کیس یہ جو لگتا ہے ہمارے مسیحیوں پر، یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے گورنمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے. کیونکہ چند مسلمان مولوی ایسے جو جاہل، جو ان پڑھ گوار ہوتے ہیں، جو 5ویں بھی نہیں پڑھے ہوتے اور مولوی لگ جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی تکرار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں فوری اس پہ توہین رسالت لگا دیتے ہیں. کچھ دیکھتے نہیں کہ اس کی زندگی کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا. If a Muslim governor who chose to criticize the blasphemy laws could be murdered in bright daylight, then how can you expect all Christians to be safe? Everyone is aware of how these laws are misused to satisfy personal or political agendas, yet no one is ready to speak against them. Churches are often monitored by the authorities. Services are attacked. Christian children and women are particularly vulnerable to sexual harassment and rape. This is how the life of Pakistani Christians is. کیا ہم مسیح ہیں تو کوئی گناہ ہے؟ ہم خود کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مسیح ہونا کوئی جرم ہے. شاید اسی وجہ سے کہ ہم خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، اسی وجہ سے ستائے جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان سے میرا نکلنا بہت مشکل تھا. کچھ حالات ایسے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ پیسہ تھا، نہ کچھ اور چیز، اور یہاں تک کہ میں اپنا پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا تھا گجرانوالہ سے. ریسکیو کرسچن کی ٹیم نے یہ سارا کچھ کیا. پہلے انہوں نے میرا ID کارڈ چینج کیا، پھر انہوں نے میرا پاسورڈ بنوایا. ID کارڈ میرا سیالکوٹ کا بنا، سیالکوٹ سے پاسورڈ بنوایا. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہاں پہ لایا اور یہاں پہ میں سیف ہوں. انہوں نے میرے سارے ٹریول کا سارا خرچہ انہوں نے کیا، یہاں تک کہ میری فیملی تک کا انہوں نے خرچہ کیا. اور میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے حالات میں میری مدد کی جیسے حالات میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ عزیز و قارب آج تک کسی میرے چاچے بابے نے میری کوئی خبر نہیں لی، کیونکہ میں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، زمین پہ ہوں. اور ریسکیو کرسچن کی ٹیم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا اور ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. 2014 21 مئی کو ریسکیو کرسچن کی ٹیم نے مجھے تھائی لینڈ میں پہنچایا اور میں اب بینکاک میں ہوں اور ریسکیو کرسچن کی ٹیم کی بدولت زندہ ہوں. ریسکیو کرسچن کی ٹیم نے مجھے بینکاک تھائی لینڈ میں بھیجا اس لیے کہ یہاں پہ UNHCR ادارے میں جا کے اسائلم اپلائی کروں، اور انہوں نے کہا کہ وہ تجھے کسی آزاد ملک میں بھیجیں گے اور تیری زندگی اچھی گزرے گی. UNHCR ایسا ادارہ ہے کہ جو پاکستانی کرسچنوں کو پیچھے چھوڑے جا رہا ہے. جب ان کا انٹرویو نزدیک آتا ہے ان کو کال کرتے ہیں کہ بھائی اگلے مہینے آ جانا. اگلے مہینے کی تاریخ دیتے ہیں، تو پھر اس کے جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر اگلے مہینے، پھر اگلے سال، یہ ایسے کر رہے ہیں. اور میں جب سے آیا ہوں میں نے 1 سال 4 مہینے ہو گیا اسائلم کیا ہوا ہے. تو اس دوران UNHCR نے مجھے آج تک کال نہیں کی. تقریباً 8-9 مہینے میں بیمار رہا ہوں، اور UNHCR نے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو زندہ ہے یا مر گیا ہے. UNHCR is playing double games with the Pakistani Christian asylum seekers, especially the Malaysian and the Bangkok UNHCR. Is destroying the Christian asylum seekers here in these two countries. They are dealing Christian
like animals, like stepmothers. They have destroyed the infrastructure of a family. Even they are forcing them to go back to their country. اور UNHCR جو ہے وہ احمدیوں کو, برمنز کو اور سیریا کے تمام لوگوں کو ریفیوجی کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں. پاکستانی کرسچنوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ When it comes to the Pakistani Muslims or Ahmadi Muslim, no problem. They are easily getting the asylum because their interpreter are Ahmadi. And when it comes to the Christians, their interpreters are Muslim. And how come a Christian who've been persecuted because of their faith, because of Islam in Pakistan can openly speak in front of those interpreters? یہاں پہ جتنے بھی لوگ اسائلم سیکر ہیں, جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے ختم کر لیا ہے, اور یہاں پر نہ تو کام کر سکتے ہیں نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں. گھر سے باہر جانے کا یہ ڈر ہے کہ اگر گھر سے باہر جائیں گے پولیس پکڑ لے, IDC میں جائیں گے, پھر وہی برے حال. تو UNHCR کیا کر رہی ہے؟ UNHCR کو اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے ہیں, تو UNHCR کہتے ہیں کہ ویٹ کرو ہم کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں UNHCR نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. چھوٹی سی بچی ہے میری, 1.5 سال کی چھوڑ کے آیا تھا, آج 3 سال کی ہے, اور میں نے اس کو دیکھا نہیں, 1.5 سال سے نہیں دیکھا, پتہ نہیں وہ کس حال میں کیا نہیں. اور UNHCR ہمیں بس وہ جو بھی ہے بس یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ویٹ کرو. جب بھی جاتے ہیں ویٹ کرو, انٹرویو کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ویٹ کرو. کتنا ویٹ کریں گے؟ کیا اتنے کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے, پرسیکیوشن لگی ہوئی ہے, اس لیے آئے ہوئے ہیں. ستائے ہوئے لوگ ہیں, وہاں پہ بھی ستائے ہیں, یہاں پہ بھی ستائے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے پیدا ہوئے پاکستان میں, فیل ہوئے اسلامیات میں, اور جھوٹی امیدوں نے پہنچایا تھائی لینڈ میں. اوپر دیکھو تو آسمان نظر آتا ہے, نیچے دیکھو تو زمین, لیکن نہ یہ آسمان ہمارا ہے اور نہ ہی یہ زمین. تو کون ہیں ہم؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ پاکستان ہمیں باہر والا سمجھ کر ہم پر تشدد کرتا ہے. تھائی لینڈ ہمیں باہر والا کہہ کر ڈپورٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے. شاید پاکستان میں مسیحی بن کر پیدا ہونے کی سزا یہی ہے کہ ہم سے جانوروں کی طرح سلوک کیا جائے. ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں مرنے دیا جائے, کیونکہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسیحی بن کر پیدا ہوئے ہیں. جب دنیا نے یسوع مسیح کو تکلیف دے کر ان کو صلیب پر چڑھا دیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے پاکستان میں ستائے گئے ہیں, اور اب یہاں بینکاک میں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے. UNHCR یہاں تو ہمیں خرچہ دے اور یہاں ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں ورک پرمٹ بنوا کے دے. اتنی لمبی ڈیٹیں دی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کہاں سے کھلائیں؟ کون زیادہ دیر دیتا ہے؟ شاید UNHCR کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میں پکڑا جاؤں اور مجھے یہاں کی گورنمنٹ ڈپورٹ کرتی ہے تو میں ایئرپورٹ پہ ہی جو مسلمان لوگ ہیں وہ مجھے مار دیں گے, نہیں تو پولیس پکڑے گی تو ساری زندگی کال کوٹری میں گزر جائے گی, آسیہ بی بی کی طرح. بینکاک تھائی لینڈ میں اتنے مشکل حالات میں فاروق صاحب فاؤنڈیشن نے میری ہیلپ کی. جس دن سے میں آیا ہوا ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کی, میرے گھر کو سپورٹ کی. وہ آج تک میرے کمرے کا رینٹ, مجھے کھانے پینے کپڑا تک وہ سب مجھے مہیا کر رہے ہیں, اور میری فیملی کو بھی وہ دے رہے ہیں. وہ میری نہیں صرف اور بھی کئی دوست ہیں جن کی وہ مدد کر رہے ہیں. جیسے کہ IDC سے انہوں نے لوگوں کو ریلیز کروایا, IDC میں کھانا بیچتے ہیں. اور بھی کچھ لوگ ہیں, لوگوں کے فائن پے کیے جاتے ہیں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں. خداوند ان کے ساتھ ہو, خدا ان کو بڑی برکات سے مالا مال کرے. اور UNHCR کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ UNHCR احمدیوں اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کم سے کم پاکستانی کرسچنوں کے بارے میں کچھ سوچیں. ہم لوگ بھی انسان ہیں, کوئی جانور نہیں. اور میں پوپ صاحب کو ایک میسیج یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے سیریا کے مسلمانوں کے لیے بارڈر کھول دیے ہیں تو کم سے کم اپنے مسیحی لوگوں پر بھی غور کریں, تاکہ ہم بھی کسی اس غلامی کی زندگی کو چھوڑ کر آزادی بھرے ملک میں بسیرا کر سکیں. ایک طرف انسان مریخ پر جا رہا ہے
اور دوسری طرف پاکستانی مسیحیوں کو آج بھی غلام بنایا جاتا ہے۔ کیا کوئی نہیں دیکھتا یہ ظلم؟ کیا پاکستانی مسیحی برادری کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا ہے؟ نہ اقوام متحدہ کو، نہ بین الاقوامی میڈیا کو، اور نہ ہی مغربی حکومتوں کو؟ کیا گھٹ گھٹ کر مرنا، ذلت اور توہین آمیز زندگی جینا اور اپنوں کی تباہی دیکھنا، یہی پاکستانی مسیحیوں کی قسمت میں لکھا ہے؟ کب تک، آخر کب تک برداشت کریں؟ کوئی نہیں ہماری آواز اٹھانے والا، کوئی تو ہمارے حقوق کے لیے لڑے، کوئی تو ہمیں عزت سے رہنے کا حق دلائے، کوئی تو ہمیں آزاد قوم بننے میں مدد کرے۔ کاش کوئی